یہ جو فائنینشیل کرپشن ہے، یہ جو پرویز مشرف کو ہتکڑی لگانے کی خواہش ہے، یہ چھوٹے چھوٹے کیٹلسٹ تو بنتے رہے، اصل کاز شاید یہ نہیں تھی۔ اصل کاز نواز شریف کے ڈاؤن فال کی، وہ میں سمجھتا ہوں ان کی پالیسی تھی، جسے میں مودی کی خوشنودی کہتا ہوں، اور وہ پالیسی ایک طرح سے انہیں لے ڈوبی۔ اس کا ادراک نہ صرف ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بہت دیر سے ہوا، بلکہ میڈیا کو بھی بہت دیر سے سمجھ آئی کہ نواز شریف فوج کے ساتھ دشمنی میں اس حد تک اتر چکے ہیں، اس قدر دور جا چکے ہیں، بلکہ اسے انشورنس پالیسی کے طور پہ استعمال کرتے ہوئے ہندوستان کو فوج کے اوپر ایک ہوے کی طرح وہ مسلط کرنا چاہتے تھے، اور اس میں بڑی حد تک کامیاب ہوئے۔ اسٹیبلشمنٹ میں سمجھتا ہوں کہ اکثریت بھولے بادشاہوں پر مشتمل ہے، وہ بات نہیں رہی جو ایک زمانے میں ہوا کرتی تھی۔ اسٹیبلشمنٹ کو ایک لمحے کے اندر ہوا کا رخ معلوم ہو جاتا تھا، اسے پتہ چل جاتا تھا، اس کی مرضی کے بغیر چڑیا پر نہیں مارتی تھی۔ یہ ریلیکس کیا انہوں نے، میں سمجھتا ہوں لیتھارجک ہو گئے، انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ نواز شریف صاحب باقاعدہ سیکیورٹی رسک بنتے جا رہے ہیں۔ جب انہیں اس بات کا فہم ہوا، ادراک ہوا، اس وقت تک معاملہ بہت بگڑ چکا تھا۔ نواز شریف نے مڈل ایسٹ میں اپنی پالیسی کو، پاکستان کو سرے سے مائنس کر کے رکھ دیا اور ایک ویکیوم کریٹ کیا، جس کو فل کرتا رہا انڈیا۔ پاکستانیوں کی تعداد مڈل ایسٹ میں کس شدت سے شرنک ہوتی چلی جا رہی ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ طرفہ تماشا ڈبل سے بھی زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے انڈینز کی تعداد وہاں پر۔ اب جس طرح امریکہ میں انڈین ایکسپیٹریٹس مسلط ہو چکے ہیں وہاں کے پالیسی میکرز کے اوپر، کانگریس کے اوپر، اسٹیٹ لیجسلیچرز کے اوپر، ایگزیکٹلی یہی کچھ انڈینز مڈل ایسٹ میں کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہماری جوتوں میں دال امریکہ، یورپ میں تو بٹتی تھی، اب مڈل ایسٹ میں بھی ہمارے ساتھ یہی کچھ ہو رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ نواز شریف جس کی حکومت تھی، جس کے دور میں 5 سال میں یہ سارا کچھ ہوا، یہ ڈیبیکل اور مس کیریج آف فارن پالیسی یہ موصوفی کے دور میں ہوا ہے، ان سے سوال یہ کرنا چاہیے کہ یہ اس وقت کہاں تھے، کہاں سو رہے تھے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر ایک سوال ان دوستوں سے بنتا ہے جو انہیں لے کر آئے تھے، اور وہ کوئی اور نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کے بہت بڑے بڑے تھم، بہت بڑے بڑے ستون تھے۔ ہماری ٹریجڈی یہ ہے کہ ہم ان کا تذکرہ کرتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ ہمارے پر جلتے ہیں، ہم کیوں بات کریں۔ وہ کیانی صاحب کدھر تھے اس وقت؟ خاموشی سے بیٹھے رہے اور ٹرے میں، پلیٹ میں رکھ کے انہوں نے حکومت نواز شریف کو دی۔ اسی طرح جنرل کرامت نے بھی پلیٹ میں رکھ کے فاروق لغاری کے ساتھ مل کے نواز شریف کو پچھلی حکومت دی تھی، اور پھر اپنا انجام بھی دیکھا۔ آگے چل کر پرویز مشرف کے معاملات اور دیگر معاملات، میں نہیں سمجھتا کہ یہ اصل کاز تھا۔ اصل کاز صرف اور صرف یہ تھی کہ ہندوستان کو ہمارے ہر معاملے پر مسلط کر دیا گیا، اور اسٹیبلشمنٹ کو جب اس کا ادراک ہوا، اس وقت پھر اسے خیال آیا کہ یہ صاحب تو شتر بے مہار ہیں، تو اب انہیں پکڑا کیسے جائے، اب کیا کیا جائے۔ تو اب اس کے سوا کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ آپ یقین کیجئے کہ اس ڈیبیکل میں، نواز شریف کا جو ڈیبیکل ہوا، اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول بظاہر ہے ہی نہیں۔ یعنی اسٹیبلشمنٹ نے پیناما کریٹ نہیں کیا، پیناما میں موصوف خود پھنسے ہیں۔ یہ تو پاکستانیوں کی سنی گئی ہے، یہ تو اسٹیبلشمنٹ کی کوئی نیکی گئے وقتوں کی ان کے کام آ گئی کہ نواز شریف خود اپنے ہی زور، اپنے ہی وزن پر امپلوڈ کر گئے، ورنہ یہ اسٹیبلشمنٹ یہ صبح و شام لگے رہتے، یہ عدلیہ کو بھی ساتھ ملا لیتے، بیوروکریسی کو بھی ملا لیتے، فوج بھی مل جاتی، جرنیل بھی مل جاتے، نواز شریف کا بال بھی بانکا نہیں کر سکتے تھے۔ کیوں؟ اس نے اپنے آپ کو اس قدر مضبوط کر لیا تھا اس پیسے سے جو اندھا دھند کمایا گیا۔ اس نے اسپین ڈاکٹرز کی ایک فوج ظفر موج خرید رکھی ہے، پاکستان کے اندر، پاکستان کے باہر۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نیو یارک ٹائمز سے لے کر واشنگٹن پوسٹ سے لے کر بڑے بڑے، اب میں کیا چینلز کے نام لوں، ہر چینل پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو نواز شریف کو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ کی قدرت
اللہ تعالیٰ کا ایک خودکار نظام جب حرکت میں آتا ہے تو اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ انتہائی عام فہم، انتہائی سمپل، سادہ، یعنی اقامے پہ پکڑوا دیتا ہے آپ کو۔ اقامہ جو انتہائی فضول اور بے وقت چیز، جس کے بارے میں کوئی، وہ تبھی تو حیران ہے کہ دیکھیں جی میں اپنے بچوں سے تنخواہ نہیں لیتا تھا، میرا جرم، وہ تمہارا جرم اتنا بڑا ہے کہ ہمالیہ سے بھی بڑا ہے، لیکن پکڑا تم ایک چھوٹی سی راک کی وجہ سے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ میں اپنے شو میں کچھ سینکڑوں بلکہ شاید ہزاروں دفعہ کہہ چکا ہوں کہ نمرود کو بھی اس نے مچھر کے ذریعے پکڑا تھا، اور ابرہا کے ہاتھیوں کو بھی، بہت چھوٹے اتنا سا پرندہ جس کے غول کو ابابیل کہتے ہیں، اور جو کنکری وہ پھینکتا ہے وہ کھائے ہوئے بھس کی مانند کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اس کا سٹائل ہے۔ یہ ہم ہیں جو توپ سے مچھر مارنے چل نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس طرح نہیں کرتا۔ اس کا یہی سٹائل اس کو خدا بناتا ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ بناتا ہے کہ انتہائی